معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیہ فوجی جو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی زندگی کے 10 ایسے حقائق جو آپ نہیں جانتے ہیں وہ بتائیں گے۔ ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، اس بارے میں بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں آگاہ کیا جائے گا۔ ہٹلر کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ یہ جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس کی جوانی غربت میں گزری، اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا تھا۔ جب ہٹلر مصوری میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا تو اس نے فوج میں ملازمت کرنے کا سوچا، لیکن آسٹریا ہنگری کی فوج نے اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو ہٹلر نے اپنے ملک کی فوج میں شامل ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے منع کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو، رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے۔ مگر چند سال بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا اور اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی قبر پر جانا ختم کر دیا۔ جب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک بنکر میں جا چھپا اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے پر ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ ہٹلر نے اپنی جوانی میں مصور بننے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد وہ کھاتی پیتی محفلوں میں تصویریں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس نے جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ جنگ کی وجہ سے کمزور لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا گیا اور ہٹلر بھی فوج میں بھرتی ہو گیا تھا۔ جب بعد میں ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری اس کے بہت زیادہ کام آئی۔ اپنی فوج کا جھنڈا اور لوگو ہٹلر نے دریافت کیا تھا۔ اس کے علاوہ وردی پر بیچ بھی ہٹلر نے بنایا تھا۔ ناظرین، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ برطانوی فوجی کا 26 سالہ نوجوان تھا۔ جب جرمنی کو شکست ہوئی تو فوج نے بھاگنا شروع کیا اور ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ پیچھے برطانوی فوجی تھے جو جرمنی فوجیوں پر اٹیک کر رہے تھے۔ ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا تھا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی اور ایک برطانوی فوجی اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ برطانوی فوجی نے کچھ دیر تک گولی نہیں چلائی۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے گولی کہیں اور سے بھی نہیں آئی۔ ہٹلر اس بات کو بھانپ گیا کہ وہ اسے موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصے کے بعد جب جنگ کی تصاویر شائع ہوئی تو ہٹلر نے ہنگری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہٹلر نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ اگر ایک گولی ہٹلر کا خاتمہ کر دیتی تو بہت سے یہودی اس کے ہاتھ سے قتل نہ ہوتے۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک سپاہی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ چند دن اندھا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن کچھ علاج کے بعد اس کی بصارت واپس آ گئی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ دیتا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتا دوں تو وہ یقین نہ کرے۔ لیکن یہ راز زیادہ دیر نہ چھپا رہا اور اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتے نظر آنے لگا۔ ہٹلر کی بھتیجی ان سب سے دل برداشتہ ہونے لگی کیونکہ اس پر گندے الزامات لگنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس نے خودکشی کر لی، جس کو مخالفین نے قتل قرار دیا۔ ممکن تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ہٹلر کو اپنی بھتیجی جیسی شکل کی ایک 19 سالہ لڑکی مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ البتہ اس نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے ایوا براؤن سے شادی کر لی، جس کے بعد ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کی۔ معزز دوستوں، ہٹلر تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تقریر بنا کر دیکھتا، اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے؟
اس کے لیے اس نے ایک فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا، وہ خود ایک مصور رہ چکا تھا، اس لیے اس کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد تصویر انسان کو باقی رکھتی ہیں۔ اس کا ذکر اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ معزز دوستوں، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں پہلے سے جرمنی میں رواج پا چکی تھیں۔ ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص مقصد کی وجہ سے تراشی تھیں۔ جنگ کے دوران ہٹلر ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ مخالفین نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیابی ماسک پہننے کی کوشش کی تو بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا اور ہٹلر ماسک نہ پہن سکا۔ اسے کئی سیکنڈ تک سانس روکنا پڑا۔ دھواں ختم ہونے کے بعد اس نے لمبا سانس لیا اور پھر جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ ہو رہی تھیں اس نے اندازے سے کاٹ دی۔ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے سٹائل کو برقرار رکھا جو اس کی پہچان ہے۔ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ ہٹلر سمجھتا تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ بہترین زندگی کے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی قوموں کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی کیونکہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا، کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بے عہدی کی، اور عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ وہ یہودی علماء جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دیوانے میں کردار ادا کیا تھا، وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا، دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک یہودی قوم کی ناجائز اولاد تھا اور وہ اس کا بدلہ پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔